بابری مسجد، کچھ تاریخی پس منظر، کچھ موجودہ حالات۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندوؤں کے ایک مجمع نے 450 سال پرانی بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس مجمع نے مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی حرمت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور اس کو ڈھا دیا۔ ہندوستان میں اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی اور جب سے یہ معاملہ 2019 تک عدالتوں کے چکر لگاتا رہا۔ پچھلے سال اس کیس کا فیصلہ آیا اور اس کے مطابق پوری زمین مندر کو دے دی گئی اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ کی زمین دی گئی جو کہ مندر کے مقام سے 25 کلومیٹر دور تھی۔ 1992 کو یہ تمام کام پولیس کی نگرانی میں کیا گیا اور بابر کے دور میں بنائی گئی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد کو جس مجمع نے شہید کیا، انہوں نے اگلے ہی لمحے مورتیاں رکھ کر اس مسجد کو مندر کی شبیہ دے دی اور ہندو مسلم فساد کا ایک سلسلہ ہندوستان میں شروع ہوا۔ 1992 سے پہلے کئی بار یہ کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئی۔ بالآخر بی جے پی کی حکومت نے اس کوشش کو کامیاب بنایا اور اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بی جے پی کے سیاستدان سوچے سمجھے طریقے کے تحت عدالت میں کچھ الگ بیان دیتے اور باہر آ کر کچھ الگ بیان دیتے۔ آج پھر ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت ہے اور 5 اگست 2020 کو رام مندر کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ نریندر مودی سمیت 200 مہمان اس موقع پر پہنچیں گے اور کورونا وائرس کے چلتے اس موقع کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ بی جے پی کے ایک منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ خود اس تیاری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہیں ایودھیا سے تقریباً 25 کلومیٹر دور دھنی پور کا گاؤں کا حال ویسا ہے جیسا اتر پردیش کے دوسرے گاؤں کا ہے۔ گاؤں میں کچھ لوگوں کو کورونا پازیٹیو آنے کے بعد اس کے بہت سے حصوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ دھنی پور گاؤں میں ہی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مسجد بنانے کے لیے زمین دی گئی ہے۔ دھنی پور گاؤں میں زمین تو دے دی گئی ہے مگر بھارتی حکومت اور نہ ہی سنی وقف بورڈ مسجد بنانے کے لیے کوئی ہلچل دکھا رہے ہیں۔ زمین کا دینے کا اعلان ہوئے 6 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں لیکن وقف بورڈ کو زمین دیکھنے کا صرف ایک ہی بار موقع ملا۔ اس چیز سے ان کی نظر میں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ صاف نظر آتا ہے۔ سنی وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر مرزا کہتے ہیں کہ زمین ملنے کے بعد ہم کچھ کرتے، اس سے پہلے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور پھر عید آ گئی، چنانچہ اب جو ہوگا وہ عید الاضحیٰ کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن ظفر صاحب یہ بات بھی مانتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لوگوں میں کوئی خاص چاہت نہیں ہے۔ ایودھیا کے مسلمانوں نے اپنی بے رخی یہ کہہ کر دکھائی کہ گاؤں سے 25 کلومیٹر دور زمین دینے کا فائدہ ہی کیا۔ کچھ مسلمانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس جگہ ہاسپٹل، اسکول یا لائبریری بنا دی جائے۔ دھنی پور کے پرمکھ راکیش کمار یادو کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں مسلمان اکثریت تو ہیں لیکن مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں کوئی خاص چاہ نہیں ہے، بلکہ جب مسجد دینے کا فیصلہ ہوا تب تو یہاں کے لوگ خوش ہو کر اس بات پہ راضی ہوئے کہ اس مسجد کی بنا پر لوگوں کو اس علاقے کو جاننے کا موقع مل جائے گا۔ پچھلے سال میں ایودھیا کے رام مندر اور بابری مسجد کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تو اس سال 25 فروری کو گورنمنٹ کی طرف سے دھنی پور گاؤں میں جگہ دینے کا فیصلہ ہوا اور پھر اعلان کیا گیا، لیکن جس جگہ زمین دی گئی ہے وہ اصل جگہ سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زمین ایودھیا میں ہی دی جانی چاہیے تھی کیونکہ اصل جگہ اس کی وہی ہے۔ اگرچہ حکومت ایودھیا میں زمین نہیں دیتی ہے لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر زمین ایودھیا میں نہیں دی گئی تو اس سے بہتر ہے کہ مسلمان گھر پر ہی نماز پڑھ لیں۔ اتنی دور زمین دینے کا فائدہ ہی کیا؟ اور دھنی پور کے لوگوں کو کیوں اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی کئی مسجدیں آباد ہیں۔ ہندوستان کی حکومت جہاں زمین دینے کے لیے راضی ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں مسلم اکثریت ہے۔ آل انڈیا پرسنل مسلم لاء بورڈ کے لوگوں نے گورنمنٹ کے اس فیصلے پر احتجاج کیا اور اسے ماننے سے انکار کیا اور سنی وقف بورڈ پر اس بات کے لیے دباؤ بنائے رکھا کہ اس فیصلے کو نہ مانا جائے۔ آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ کے ایک ممبر مولانا یاسین کا کہنا ہے کہ سنی وقف بورڈ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے اور اس لیے وہ بورڈ پر دباؤ بنا رہے تھے کہ زمین نہ لی جائے۔ چنانچہ زمین لینے کا فیصلہ جو کہ وقف بورڈ نے کیا ہے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کو مسلمانوں کا فیصلہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اس سب کے برعکس بھومی پوجن کی
तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अयोध्या में तमाम हिंदू जमा हो रहे हैं ताकि उस मंदिर की तामीर का आगाज़ किया जाए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने तमाम हिंदुओं से अपील की है कि 5 अगस्त को जो लोग हिंदुस्तान में आबाद हैं और जो हिंदुस्तान से आबाद हैं, तमाम भक्त दिए जलाएं और अयोध्या में रहने वाले तमाम हिंदू अपने घरों में दिए जलाएं ताकि इस से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया जा सके। इस तमाम चीज़ों के बरक्स मुसलमानों की एक सीरियसनेस इन तमाम चीज़ों को लेकर नज़र नहीं आती है। चुनाचे जो जिस तरीके से जो तैयारियां हिंदू अपने इस्लाम मंदिर के लिए कर रहे हैं, जो कि उस जगह पर बनाया जा रहा है जो मुसलमानों की 500 साल पुरानी ज़मीन थी, उसके लिए वो बहुत तैयारियां कर रहे हैं, उसके बरक्स मुसलमानों की कोई तैयारी नज़र नहीं आती।